لجپال طریقہ توڑ دے نہیں جی باہ پڑ لین پھر چھوڑ دے. اور کسی نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب آپ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بے شمار اللہ کریم کے نیک بندے اولیاء کرام کے اس آئے مبارک ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جس میں ہمارے یہاں سب سے بڑا اس حضور داتا ہے یہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منایا جاتا ہے. آج جس گفتگو کا ہم آغاز کریں گے یہ 3-4 جمعوں تک تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی. اور اس لیے کہ آج کل وہ محرم شریف سے پہلے کچھ باتیں میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو محمد علی انجینئر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ نبی اور ولی کوئی شے نہیں ہوتے. اور آج کل کا دور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا ایک ایسی بیماری ہے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کو شفا ملنا مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارا نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ دیکھیں جی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے. حقیقت میں جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حقیقت میں جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ کون سی ذات ہے؟ سارے بولے کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ کے عطا کردہ اختیار میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے، اللہ کے تفویض کیے ہوئے اختیارات میں سے اللہ کے نبی جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہوتی ہے. اور ہم جب اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے دعا کرتے ہیں، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ کرے گا وہ یہی اللہ کا بندہ کرے گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے وسیلے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سارے بولے کیا کرتے ہیں؟ وسیلے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کریم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، یہ رب کو یاد کرنے والے بندے ہیں. تو اللہ کریم ان کے صدقے، ان کی دعا کے صدقے ہمارے اوپر کیا کرے گا؟ کرم فرمائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں تمیز گڈھے کرنے والوں کو، جنہوں نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی ہیں، بڑے لمبے چوگے پہنے ہوئے ہیں، نماز ان کو نہیں آتی، جنازہ ان کو نہیں آتا، کلمہ ان کو نہیں آتا. تو ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ولی کا اگر یہی معنی ہے تو ہم تو ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جن کے ڈیروں پہ جائیں تو چرس کی خوشبو زیادہ آتی ہے اور مصلی وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا. الحمدللہ ایسے لوگوں کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا مقصود ہے. ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو رات عشاء کے بعد مصلی بچھاتے ہیں اور پھر صبح کی اذان ہو جاتی ہے تو ان کے سر سجدوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ان کی راتیں یا سجدہ کرتے گزرتی ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. ہم ایسے بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، ایسے اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے دل میں کسی کا خوف، بولے کسی کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی غم ہوتا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تعریفات کے اندر جائے تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. مختصر کے میں بالکل ایک جملے میں عرض کر دوں، جو مستقبل میں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسے کروں گا تو ایسا نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں خوف. اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف. اور کوئی پرانا غم انسان کے دل کے اندر موجود رہا ہو، کوئی گھر کے اندر کوئی فوتگی آ گئی، کوئی بیمار ایسا ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، اس کا غم انسان کے اندر دل کے اندر موجود ہے، اسے حزن کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ ہے نا، نہ اسے ماضی کا غم ہوتا ہے اور نہ اسے مستقبل کا ڈر ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ کریم اس خوف اور حزن کی
جو کیفیت ہے اس سے میرا مالک ان کو مبرہ قرار دے دیتا ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اچھا آج کل کا دور ہے سائنسی دور۔ کون سا دور ہے؟ ہر ایک چیز کو سائنس کے اوپر اس کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ سائنس جس چیز کو قبول کر لے لوگ کہتے ہیں یہ بات درست ہے، اور سائنس جس چیز کو ریجیکٹ کر دے لوگ کہتے ہیں یہ بات درست ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ سائنس کے اپنے بنائے ہوئے کلیے اور قاعدے وہ خود ہی سائنس 50 سال بعد 60 سال بعد وہ کہتے ہیں جو ہم نے پہلے تھیوری پیش کی تھی نا وہ غلط تھی، اب جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر 100 سال بعد ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام دین، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی سنت ایسی چیز ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان غلط ہے۔ یہ سائنسی تجربہ گاہیں جن کے اندر تجربے کیے جاتے ہیں، تجربہ غلط ہو سکتا ہے، نتیجہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو بات آمنہ کے لال نے فرمائی ہے وہ کبھی غلط ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اچھا دیکھیں اولیاء کرام فیض لیتے ہیں اپنے اپنے انبیاء کرام سے۔ مثلا اس امت کے جتنے بھی ولی ہیں یہ سارے فیض یافتہ ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے وہ کس سے ملا ہے؟ اپنے رب سے ملا ہے۔ میں بالکل سادہ سی، یہ نوجوان اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، اور بزرگوں کے لیے بھی اگر آپ توجہ کریں گے تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ مقناطیس دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ جو مقناطیس ہوتا ہے، اچھا اس کو جب آپ لوہے کے قریب کرتے ہیں تو وہ لوہے کو اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ بولے نا، اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ اچھا پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ لوہے کو تھوڑا اور دور کرتے ہیں، اچھا پھر وہ کھینچ لیتا ہے، تھوڑا اور دور کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑا زیادہ دور ہوتا ہے تو وہ لوہے کو کھینچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی پاور کیا ہو جاتی ہے؟ بولے نا، اس کی پاور کیا ہو جاتی ہے؟ میں بڑی سادہ سی بات عرض کر لوں، آج کے بعد یہ بات جسے سمجھ آ گئی، ولی کے نام پہ کوئی جدید سے جدید علم والا بھی کبھی بھی اسے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جب وہ فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو وہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا، اچھا پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑے والا مقناطیس اس کے اوپر رکھتے ہیں، وہ پھر لوہے کو کیا کر لیتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے۔ اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے، اس کو وہ جو پاور ہوتی ہے نا وہ دو طرح سے جنریٹ ہوتی ہے، اور دو طریقے آپ کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے دو طریقے بتائے ہیں کہ یہ جو پہلا طریقہ ہے اسے کہتے ہیں الیکٹرک چارج میتھڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی لوہے کی تار میں سے بجلی کی برقی رو گزاری جاتی ہے تو اس کے اندر یہ جو مقناطیسیت ہے نا یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑا جاتا ہے، جب رگڑتے ہیں تو پھر اس لوہے کے اندر بھی مقناطیس کی کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس زمین کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، اس زمین کے اندر 80 لاکھ کتنا؟ سارے بولے کتنا؟ اس زمین کی جو الیکٹرک اس کی مقناطیس کی جو پاور ہے وہ 80,000 کلومیٹر، کتنا؟ 80,000 کلومیٹر کوئی چیز زمین سے دور ہو، زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسے کہتے ہیں کشے سکل۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے نا، 80,000 کلومیٹر زمین سے دور کوئی چیز ہو اسے اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اسی طرح جو سیارے ہیں ان کے اندر بھی یہ پاور ہے۔ اچھا یہ پاور رکھی کس نے ہے؟ جی بولے، پاور رکھی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اچھا دیکھیں ایک اور سادہ بات میں عرض کروں، پھر اولیاء کرام کی طرف آتے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ قطب نماز نے دیکھا ہوا ہے، یہ جس سے قبلے کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں، دیکھا ہوا ہے، اس کے اندر دو سوئیاں ہوتی ہیں۔ اس قطب نماز کو جیسے زمین پہ رکھتے ہیں وہ سوئیاں شمالن جنوباً پھیل جاتی ہے، اور درمیان سے اشارہ بتا رہا ہوتا ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن اس طرف ہے۔ لیکن عام سوئیاں دو لوہے کی اٹھا کے زمین پہ رکھ دیں، وہ قطب نما کا کام کرتی ہیں؟ نہیں نہ کرتی۔ اچھا اتنی چیزیں سمجھ آ گئی ہے، اب آتے ہیں دوسری طرف، توجہ سے بیٹھیے گا۔ اچھا مقناطیس کے اندر پاور کس نے رکھی؟ تھوڑا سا بول لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا۔
مقناطیس کے اندر پاور کس نے رکھی